بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم حضرات، آج کی تراویح میں ہم نے سورہ نساء سے اور پھر سورہ مائدہ کا بڑا حصہ سماعت کیا ہے. اللہ تعالی ہماری سماعتوں کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کی آیات سے ہمیں برکتوں سے مستفید فرمائے. قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء سے متعلق کل شام کے درس میں اور آج صبح کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. آج سورہ مائدہ سے متعلق کچھ آیات کی تفسیر کی جائے گی. المائدہ مدنی صورت ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مدنی صورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. یوں تو مفسرین نے بہت ساری تشریحات کی ہیں مکی اور مدنی کی، لیکن سب سے جامع تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ مکہ مکرمہ میں یا مکہ مکرمہ سے باہر کہیں اور بھی نازل ہوئیں، وہ سب مکی کہلائیں. اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ مدنی کہلائیں کیونکہ وہ ہجرت کے بعد ہیں. اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی تقسیم ہے، سورتوں کی تقسیم سب سے بڑی تقسیم ہے. پھر سلف نے روزانہ تلاوت کے اعتبار سے ایک تقسیم کی تھی کہ وہ 7 منزلیں ہیں. آپ قرآنی نسخوں میں دیکھیں گے 7 منزل. مطلب یہ ہوتا تھا کہ سلف صالحین روزانہ ایک مقررہ حصے کی تلاوت کرتے تھے اور ایک ہفتے میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. 7 منزلیں ہو جاتی تھیں. اور پھر اس کے بعد اجزاء کی تقسیم ہوئی کہ 30 پارے ہیں. اس کے بعد سورتوں کی تقسیم ہوئی کہ 114 صورتیں ہیں. اس کے بعد رکوعات کی تقسیم ہوئی کہ قرآن پاک میں تقریباً 540 رکوع ہیں. اس کے بعد آیات کی تقسیم ہوئی کہ 6000 مشہور قول 6666 ورنہ 6450 اور 250 2-3 اقوال ہیں، آیتیں ہیں. ایسے ہی کلمات ہیں اور حروف ہیں، 3,15,000 حروف ہیں.
بہرحال تو یہ مدنی صورت ہے، اور یہ المائدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، ہم سب اس دسترخوان سے کھائیں اور آپ کی رسالت پر ہمارا ایمان ہو۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو ڈانٹا، سمجھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار دے جو ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے خوشی کا سامان ہو۔ تو اسی مائدہ سے یہ ہے، اور یہ گویا مائدہ معجزہ تھا کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے اترا تھا، انہوں نے دعا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی قوم نے جو بھی مطالبہ کیا آپ نے اس میں تاخیر کی، اس لیے کہ اگر نبی نے مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ مطالبہ پورا کر دیا، اور پورا کرنے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہیں لائی تو وہ قوم صفحۂ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ چنانچہ کئی مرتبہ قریش نے مختلف مطالبات کیے کہ صاحب اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ صفا اور مروہ کو سونے کا پہاڑ بنا دیجیے، اور آپ دعا کر دیتے تو یقیناً صفا اور مروہ سونے کے ہو جاتے، لیکن یہ بات تھی کہ اگر اس کے بعد قریش ایمان نہیں لائے تو صفحۂ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، اسی لیے آپ نے اس میں ڈھیل دی، مہلت دیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں کیا، ورنہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ دیگر انبیاء نے دعائیں کی اور قوم نے مطالبہ کیا، دعا کیا، وہ مطالبہ پورا ہوا، قوم نہیں مانی تو وہ مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کی برداشت، قریش نے جو ایذائیں دی اس پر آپ کا صبر دیکھیے کہ آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کیا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اللہ ان پر رحم فرما۔ فرشتے کو جواب دے دیا، نہیں، انہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں نہ پیسو، مجھے امید ہے کہ آئندہ ان کی نسل مسلمان ہوگی۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب یہ خبر ملی کہ حوازن جمع ہو رہے ہیں، بنو حوازن کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پورا بنو ثقیف جمع ہے جو طائف میں آباد تھے، بنو ثقیف۔ آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے ان کی طرف کوچ کیا، اور بنو حوازن اور بنو ثقیف بڑے تیر انداز تھے۔ چنانچہ معرکہ حنین جو پیش آئے، غزوہ حنین، شروع میں مسلمان پسپا ہو گئے، سب بھاگ کر بھاگ گئے۔ اصل ہوا یہ کہ مکہ سے جب نکلے تو حنین کی وادی میں یہ جمع تھے، اور حنین کی وادی نشیب میں تھی، نیچے تھی ذرا، اور حوازن والے وہ اس راستے کے دونوں طرف پہاڑیوں پر مورچہ سنبھال لیا انہوں نے، تیر انداز جو تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے تو جب اترنے لگے اور وہ فجر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اندازہ نہیں ہوا، اور اس وقت پھر حوازن نے تیروں کی بارش کر دی، سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل سے 100 یا 80 لوگ رہ گئے، 100 یا 80 لوگ رہ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا عالم یہ کہ جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، جرنیل ہوتا ہے، دشمن سب سے پہلے اس پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اگر مارا گیا تو پھر دشمن کی فوج ہمت چھوڑ دیتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھیے کہ اس وقت آپ خچر پہ سوار تھے، جبکہ حملے کے وقت خچر کی سواری کوئی اچھی سواری نہیں مانی جاتی، تیز رفتار نہیں ہوتا ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ حالات ایسے ہوں کہ بھاگنا پڑے تو خچر کی سواری تیز نہیں ہوتی، گھوڑے کی سواری ہونی تھی۔ آپ سفید خچر پہ سوار تھے، اور اس خچر کی لگام ایک طرف عباس پکڑے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف حارث بن ہشام پکڑے ہوئے تھے۔ تو جو ہے
آپ اس کو ایڑ لگا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، یہ لوگ روک رہے ہیں لیکن آگے بڑھا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، سنو میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس سے پتہ چلا دادا کی طرف نسبت کر کے بول سکتے ہیں، آپ ابن عبداللہ تھے، آپ کے دادا عبد المطلب تھے، کہا انا ابن عبد المطلب۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آواز لگائی یا اصحاب السمرہ یا اصحاب الشجرہ، اے صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کہاں چلے گئے؟ اور جب آپ نے حکم دیا عباس کو کہ آواز لگاؤ، عباس کی آواز تیز تھی رضی اللہ عنہ، آواز لگائی، سب طرف سے آواز آنے لگی لبیک لبیک، اور ان کے اونٹ مڑ نہیں رہے تھے تو لوگوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا، زرہ اور تیر تلوار ہاتھ میں لیا اور جمع ہو گئے۔ اور پھر جب کچھ تعداد ہوئی، کئی سو لوگ ہوئے، تو آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ نے کہا شاہت الوجوہ، اور دشمن کے چہروں پر پھینکا کہ چہرے بگڑ جائیں۔ اور اللہ کا معجزہ دیکھیے کہ حوازن کا اور ثقیف کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اور جس کی ناک میں وہ مٹی نہ پہنچی ہو، اور وہ اپنی آنکھوں میں مشغول ہو گئے اور آپ نے حکم دیا حملہ کرو، اور حملہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6000 لوگ قید ہوئے، 6000 لوگ قید ہوئے جو حوازن کے تھے اور ثقیف کے تھے، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ عتقاء کہلائے۔ فتح مکہ کے موقع پر جن کو معاف کیا تھا وہ طلقاء کہلائے، اور حوازن اور ثقیف کے لوگوں کو جن کو معاف کیا یہ عتقاء کہلائے۔ اور اس طرح سے آپ کی وہ امید پوری ہوئی جو ہجرت سے پہلے جب طائف والوں نے ناروا سلوک کیا اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا تو آپ نے اس سے کہا تھا نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسل ایمان لائے گی۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے خلیل کے ذریعے یہ معاملہ پورا کر دیا اور مسلمان ہو گئے سب۔ انسانیت میں 2 ہی خلیل گزرے، ایک ابراہیم علیہ السلام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اللہ ربی و خلیلی، انسانوں میں اگر میں کسی کو دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، جنہیں یہ ملعون شیعہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا، مستقل مجلس چاہیے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انسانوں میں کسی کو جگری دوست بنا سکتا تو ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن میرا رب میرا خلیل ہے، اللہ نے آپ کو خلیل بنا لیا۔ تو اس طرح سے وہ پوری ہوئی بات۔ بہرحال مائدہ کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس طرح کے مطالبات کو، قریش کے اور دوسروں کے مطالبات اللہ کے سامنے نہیں رکھے۔ آپ ڈرتے تھے کہ اگر یہ نہیں مانے تو یہ سب مٹا دیے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ مائدہ مدنی ہے اور اس کی شروعات ہو رہی ہے عہد و پیمان سے، عقود سے۔ عقد کہتے ہی ہیں گرہ لگانا، جیسے بولتے ہیں عقد نکاح، اسی سے عقیدہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے رب سے ایمان پر، اسلام پر اور فرشتوں، رسولوں، کتابوں، یوم آخر، تقدیر، ان سب پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے صفات پر اور اس کی کیفیات پر، اس کے اسماء پر ایمان لاتا ہے، یہ عقیدہ ہے اسی سے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورا کرو، وہ عہد و پیمان جو تم نے اللہ سے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عہد دیتے تھے اور ہم سب اسی کے تابع ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو عہد و پیمان لیا گیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا، اس عہد و پیمان کو پورا کرو، اور انسانوں سے بھی جو عہد و پیمان کیا گیا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، سنو تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کر دیے گئے ہیں۔ بہیمہ کہتے ہیں وہ جانور جو 4 پہلوں والے ہیں، اور انعام آہستہ چلتے ہیں وہ نرمی سے، اور وہ کون ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے،
یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ حلال کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو نہیں کھایا تو مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، جیسے کہ کفار نے اور زعفرانی تنظیموں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ صاحب مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر ہم نے گائے نہیں کھایا تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ چونکہ فبہت الذی کفر قرآن پاک نے خود ہی کہہ دیا ہے، کافر کے ہاں عقل ہوتی نہیں ہے۔ ہم لوگ خامخواہ ان سے مرعوب ہوتے ہیں کہ صاحب وہ ان میں جو ہے گوگل بوائے ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ جو شخص اپنے رب کو نہ پہچان سکے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو روزی دی، جس نے اس کو سہولیات دی، جس نے اس کے آسائش کا سارا سامان کیا، جو اس کو نہ پہچان سکے وہ عقل مند ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں، ایک گھر میں باپ اپنے بچے کے لیے ساری سہولیات پوری کر رہا ہے اور بچہ باپ کے علاوہ سب کو جانتا ہے، سب کی تکریم کرتا ہے۔ باپ وہ ہے کہ 100 روپیہ مانگا تو 500 دیتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، لیکن باپ کو چھوڑ کر کے سب کی تکریم عزت کرتا ہے، سب کے آگے بچتا ہے، باپ کو منہ بھی نہیں لگاتا، پوچھتا بھی نہیں۔ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے کیا؟ وہ کسی بورڈ کا ٹاپر ہو، مہاراشٹر بورڈ کا ٹاپر ہو SSC HSC میں، اس کے باوجود لوگ کہیں گے کہ وہ نالائق ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ظاہری منعم کو پہچانا ہی نہیں۔ تو یہ کفار جو اپنے منعم حقیقی کو نہیں جانتے، وہ کاہے کے لیے عقل مند ہیں بھائی؟ خام سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہ بڑے عقل مند ہیں۔ جو اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے معبود کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو نہ پہچانے، وہ کاہے کے لیے عقل مند ہو سکتا ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے گائے کا گوشت نہیں کھایا تو مسلمان نہیں۔ بکواس ہے، یہ جاہل ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اعزازی طور پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جاؤ ہم نہیں کھاتے، ہم پالتے بھی نہیں تم کو، اور جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا نا تو ان کے بالوں کی چرکیاں بھی وہ کھا جائیں گی۔ جب ان کو کچھ نہیں ملے گا تو ان کو کھا جائیں گی، وہ مریں گی جب وہ۔ مسلمانوں کو خود چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور اسی میں بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ سب حلال ہیں تمہارے لیے۔ حلال کا مطلب یہ کہ کھا سکتے ہو۔ اگر بہت سارے ہمارے لوگوں میں ہیں وہ شدھ شاکاہاری نہیں کھاتے، کوئی بھی گوشت نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، بکرا نہیں کھاتے، گائے نہیں کھاتے، مرغی نہیں کھاتے، تو کیا وہ مومن نہیں ہے کیا؟ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں اگر ان کا ایمان مضبوط ہے، اگر وہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ گوشت خور اور غیر گوشت خور کے درمیان ایمان کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے کہ تم پر تلاوت کر دی جائیں گی کہ تمہارے لیے کیا کیا حرام ہے، ابھی آ رہا ہے وہ۔ غیر محل الصید، سوائے اس کے کہ تم شکار کو حلال مت سمجھو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو تو شکار تمہارے لیے حرام ہیں۔ وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حرام حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے۔ آج اسی کو ہوا بنا کر کے مسلمانوں کی آبادیاں اجاڑ دی جا رہی ہیں، اور ہم مسلمانوں میں کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جو شاید اپنے آپ کو دبنگ سمجھتے ہوں، نیتا سمجھتے ہوں، لیڈر سمجھتے ہوں، وہ بھی اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں کہ صاحب ارے کوئی بات نہیں، ذبح کر لو ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے تو ذبح کروا دیا، اور بعد میں عصمتیں لٹتی ہیں، گود چھنتی ہے، سیندور چھنتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، کتنا ہو رہا ہے، آئے دن ہو رہا ہے۔ تو اپنی طرف سے موقع نہیں دینا چاہیے۔ ویسے ان کی فطرت اور ان کی جبلت میں بزدلی ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین پر باقی رہے، قائم رہے، آگے آیات آ رہی ہیں، اگر قائم رہے تو یہ بزدل ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، خود انشاءاللہ یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمان اپنے دین پر قائم تو رہے، اپنے شریعت پر عمل پیرا تو رہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو
تم اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو، اللہ کے شاعر کو پامال نہ کرو۔ آج یہ جو غیر مسلموں کو جرأت ہو رہی ہے کہ ہماری مسجدوں پر حملے کر دے رہے ہیں، اس کے ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں۔ ہمارے یہاں نہ صحیح، ہمارے پاس پڑوس ملکوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد پر حملہ کر دے رہا ہے، شیعہ سنی کی، سنی شیعہ کے مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں پاس پڑوس کے ملکوں میں۔ اور دنیا اندھی بہری تو نہیں، دیکھتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب مسجدوں پہ حملہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو ان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کا شعار ہے۔ ایسے ہی مطلب جو مفسرین نے کہا ہے کہ حج کے جو شعار ہیں، جیسے صفا مروہ ہے، جیسے جو ہے عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، یہ سب شعار ہیں۔ جیسے قربانی کے جانور حاجی اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے جن کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے خود حاجی احرام باندھ کر کے جاتا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں شعار ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو حرام کرو۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے یہاں اللہ کے لوح محفوظ میں جو ہے 12 مہینے ہیں اسی دن سے جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم مسلسل، اور رجب۔ عرب بھی زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں وہ خوریزی اور قتال نہیں کرتے تھے، باپ کا قاتل سامنے ہو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو عام دنوں کے مقابلے میں یہ مہینے محترم ہیں، اسی لیے ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیت کر کے۔ یوں تو عام دنوں میں معصیت اور نافرمانی ممنوع ہے، لیکن خاص طور سے وہ مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدی، اور نہ ہی قربانی کے جانور، ولا القلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کو قلادہ پہنایا گیا، ان کے گلوں میں پٹا پہنایا گیا، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو بیت اللہ الحرام کا قصد کیے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا قصد کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یبتغون فضلا من ربہم، یہ لوگ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں، لہذا ان حاجیوں کو بھی تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، عمرہ یا حج کے ارکان پورے کر لو اور حلال ہو جاؤ، تو اب شکار کر سکتے ہو، جائز ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسلمان جب 6 ہجری میں عمرہ کرنے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام، تو جب یہ حدیبیہ میں پہنچے تو ان کو منع کر دیا گیا، قریش نے منع کر دیا، کہا نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے اور کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ عمرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ ہاں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا کہ آپ بیت اللہ الحرام میں داخل ہوں گے۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ جب حدیبیہ میں پہنچے تو قریش نے روک دیا، کہا نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا تھا کہ اگر کسی بھی صورت میں صلح ہوئی، بشرطے کہ اللہ کے حدود کو پامال نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، تو اگر انہوں نے شرط میں مجھے دبایا بھی تو ان سے دب کر صلح کر لیں گے۔ چنانچہ اسی موقع پر سن 6 ہجری میں صلح ہوگی، اور بات لمبی ہو جائے گی، درس کا وقت تفسیر کا چل رہا ہے، اور یہ سیرت سے متعلق ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کو بڑا گرا گزرا تھا، سب بیت اللہ الحرام سے محبت تھی، جانا چاہتے تھے، 6 سال گزر گئے تھے، دیکھا نہیں تھا، خواہش تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کر لی۔ کیسے دب کر صلح کر لی؟ ٹھیک ہے اس سال واپس جا رہے ہیں، اگلے سال آئیں گے، ٹھیک ہے ہم 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے،
یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم صرف تلوار لے کر آئیں گے اور وہ نیام میں رہے گی، یہاں تک تو ٹھیک۔ آگے کیا ہوا؟ یہ بھی صحیح ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ اگر مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آیا تو آپ واپس مت کیجئے گا، لیکن مکہ کا کوئی آدمی اگر مدینہ واپس آ گیا بھاگ کر تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، بظاہر یہ دب کر صلح تھی، آپ نے یہ بھی مان لیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ کہا پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ جو ہے اپنے جانور ذبح کر دو اور سر مڈا لو۔ ہمارے غم کے کوئی تیار نہیں ہوا، کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ گھر میں تشریف لائے، اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اس قوم کا کیسے بھلا ہوگا جو اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے؟ پوچھا بات کیا ہے؟ کہا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ذبح کر دو اور سر مڈا لو۔ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے اور کہیں گھیر لیا گیا، محصور ہو گیا، تو وہ اسی جگہ اگر ممکن ہو تو قربانی حرم بھیج دے، نہیں ممکن ہے اسی جگہ وہ ذبح کر دے اور حلق کروا لے یا قصر کروا لے، بال کٹا لے، یہ مسئلہ ہے۔ تو کہا میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ مانتے نہیں ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، ان کو شدید غم لاحق ہے، کچھ مت کہیے، آپ جائیے کسی کو کچھ مت کہیے، اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنا سر مڈا لیجئے۔ دیکھیے خواتین کو اللہ نے کتنا دماغ دیا، خواتین کی عزت کی ہے اسلام نے۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھ کر کے درس میں بات کرتی رہتی ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سب غور سے سنیں تو ان کے لیے یہی توشہ ہے اور یہی زاد آخرت ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا آپ ایسا کر لیجئے، آپ نکلے، آپ نے اپنا جانور ذبح کیا، اپنا سر مڈا لیا، سارے لوگوں نے کر دیا۔ تو وہی یہاں پر روک دیا گیا تھا، تو اسی پر حکم آیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اے مسلمانوں تمہیں کسی قوم کی سرکشی آمادہ نہ کر دے کہ تم مسجد حرام سے روک دے، جیسے انہوں نے روک دیا تھا، اللہ نے اب تمہیں غلبہ دیا ہے، ایسا نہ کرنا کہ تم کفار کو مسجد حرام سے روک دو، ایسا نہ کرنا۔ ان تعتدوا، یہ کہ تم حد سے تجاوز کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک ضابطہ بتایا گیا جو قیامت تک کے لیے ہے کہ مسلمانوں تقوی کے سلسلے میں تعاون کرو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اس میں تعاون کرو، نیکی کے کام میں تعاون کرو، کوئی بھی کر رہا ہو، مسلمان کر رہے ہیں تو وہ تو ہے ہی ہے، غیر مسلم بھی اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس میں تعاون کرو۔ جی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ اور عدوان کے کام پہ تعاون نہ کرنا، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے ہی گناہ کے کام کر رہے ہو تو اس میں تعاون نہ کرنا، اور نیکی کا کام ہو کوئی غیر بھی کر رہا ہو تو اس پر تعاون کرنا۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سنو تم پر مردار حرام ہیں، جو بھی مردار ہیں، چاہے معقول اللہ ہوں چاہے غیر معقول اللہ ہوں، سب حرام ہیں، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، اور وہ سارے جانور حرام ہیں جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اور وہ جانور جو گلے میں پھانس لگ جانے کی وجہ سے مر گیا ہو، کسی نے، جیسے سکھوں کے ہاں کیا ہے، مرغا کیسے وہ مارتے ہیں، اس کی چونچ پکڑی اینٹ دیا، اس کو مر گیا، ہاں، تو ان کے یہاں یہی چلتا ہے۔ تو وہ جانور اگر اس نے خود، کسی نے اس کو پھانس لگا کے مار دیا یا وہ خود رسی پھنس گئی اور اس کی وجہ سے مر گیا، وہ حرام ہے۔ اگر مر گیا ہے تو ایسی موقوذہ، وہ جانور جس کو چوٹ پہنچا دی گئی، کسی چیز سے، پتھر سے مار دیا یا کچھ اس طرح وہ مر گیا، لاٹھی سے مار دیا مر گیا، وہ موقوذہ ہے، وہ حرام ہے۔ والمتردیہ، کوئی اوپر سے گر گیا، چھت سے گر گیا، یا کسی نے ڈھکیل دیا چھت سے اور گر کر کے مر گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ والنتیحہ،
اسی طرح سے وہ جانور کی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا اور سینگ مارنے سے مر گیا منتوحا، تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور ایسے ہی وہ جانور جس کو درندے نے چیر پھاڑ کر دیا، شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے، کتے نے، اور وہ چیر پھاڑ کرنے کے نتیجے میں مر گیا ہے، تو وہ سب حرام ہیں۔ الا ما زکیتم، ہاں اگر تم ذبح کر لے جاؤ، چاہے وہ جانور جو ہے جس کا گلا گھٹ گیا تھا لیکن ابھی زندہ تھا وہ، اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ جب ذبح کرنے لگے تو اس نے ہاتھ پیر چلائے، اس میں حرکت ہوئی، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو ہے اس میں زندگی ہے تو یہ تمام، چاہے گلا گھونٹ کے مر گیا، چاہے چوٹ لگ کے مر گیا، چاہے اوپر سے گر کے مر گیا، چاہے سینگ سے مر گیا، چاہے درندے نے کسی کو چیر پھاڑ کر دیا، اگر اتنا موقع مل جا رہا ہے کہ اسے ذبح کر لیں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر ذبح نہیں کر سکے تو سب کے سب حرام۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح سے وہ جو آستانوں پر، جیسے جہاں ان کے بت ہوتے تھے وہاں ایک جگہ گھیر دیتے تھے اور وہیں لے جا کر ذبح کرتے تھے، تو وہ بھی حرام ہیں۔ ایسے ہی یہ درگاہوں پہ، مقبروں پہ لے جا کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے وہاں نہیں ذبح ہونا چاہیے تھا، گرچہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن مناسبت کس کی ہے؟ وہ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کی ہے۔ 11 ربیع الثانی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مرغے ذبح کیے جاتے ہیں، ہاں 11ویں شریف بولتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کا کھانا بھی درست نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے گرچہ اللہ کا نام لیا گیا لیکن مناسبت کس کی ہوئی؟ ایسے ہی آستانوں پہ لے جا کر کے، درگاہوں پہ لے جا کر کے ذبح کر دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی کہا گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ایسے ہی تیروں کے ذریعے سے جو تقسیم کرتے ہیں، جیسے جوا میں جو جیت جاتا جانور ذبح کرتا تو تیر کے ذریعے کسی کو دیتے کسی کو نہیں دیتے، وہ بھی حرام ہے۔ اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ آگے جو بھی کام کرتے تھے اس میں وہ تیر نکالتے تھے۔ اسی سے یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اپنے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا فصدقه ما قال فقد عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس، عراف کے پاس گیا اور اس نے اس کے اس بات کی تصدیق کی جو وہ کہہ رہا ہے، تو اس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ یا اور دوسری روایات میں ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انکار کیا ہے اس کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ آج یہ بات مجھے کہنا چاہیے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے آپ لوگ کہ بہت سارے اہل حدیث گھرانے آج باباؤں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اور عورتیں خاص طور سے اس کا سبب بن رہی ہیں۔ اہل حدیث گھرانوں کی عورتیں اس کا سبب بن رہی ہیں کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو چلو تعویذ لے لو فلاں سے، اور وہ عجیب گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ صاحب شوہر کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، لڑکا جو ہے وہ بیوی کے کہنے میں تو ماں جاتی ہے کہ لڑکے کو اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ صاحب تجارت اچھی نہیں پھل پھول رہی ہے، اس کے لیے چلو تعویذ لانا ہے اور لے جا کر کے دروازے پہ لگا دیا، ہاں المصطفیٰ والمرتضیٰ والفاطمہ کیا کیا وہ سب لگاتے ہیں، ہاں یہ سب جو ہے کیا ہے؟ یہ اہل حدیثیت ہے۔ اہل حدیث تو وہ ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہے، اس کے بعد وہ لٹ جائے، پٹ جائے، کٹ جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جب اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم کو ذرا حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ تو مجھے یہ سننے میں آتا ہے کہ بعض اہل حدیث گھرانوں کی عورتیں ہندو جوگیوں، ہندو سادھوؤں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ چیز ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگی، مجھے نہیں معلوم ہے،
آپ اپنی آبادیوں میں ٹٹولیں گے، غور کریں گے، چھان بین کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے کسی کے تعلق سے تجسس کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کسی تجسس میں نہیں رہتا، لیکن خود بخود اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ہیں اس طرح کی چیزیں۔ افسوس ہے اس جماعت میں ہے جو جماعت خالص توحید کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اور خالص موحد ہونے کے نتیجے میں ان کو عمل میں مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ان کا توحید جتنا خالص ہے ان کا عمل اتنا ہی پھسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں لوگ دیکھتے تھے، دیکھ کر کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے، ان کا وضاقتہ، ان کا حلیہ، ان کی پوشاک، ان کی چال ڈھال، ان کی گفتگو، ان کے معاملات دیکھ کر کہتے تھے اہل حدیث ہے۔ آج دھیرے دھیرے ہم نے وہ ساری چیزیں گنوا دی ہیں میرے بھائیوں، اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ الیوم ایئس الذین کفروا، آج کے دن کفار تمہارے طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ فلا تخشوهم واخشونی، لہذا تم ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اسی آیت کے تعلق سے یہودیوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ انہوں نے یہی پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کہا سنو، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اور وہ دن تو ہمارے یہاں سراپا عید کا دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین ہے کیا چیز؟ جب تک دین کی تکمیل نہیں ہوئی، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ لیکن جب کہا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو فوراً بعد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم اپنی نعمت کا اتمام۔ گویا دین بڑی چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کوئی چٹنی نہیں ہے کہ کھا لیا، اس کی ترشی، اس کی تیزی، اس کا تیکھاپن کچھ دیر تک رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا، نہیں۔ دین تو وہ عظیم شے ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو سرخرو کرے گی، برزخ میں آپ کو سرخرو کرے گی، اور قیامت میں آپ کو سعید اور نیک بخت کرے گی۔ اس لیے دین کی قدر ہونی چاہیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، اب اگر کوئی مجبور ہو گیا ان حرام چیزوں کے سلسلے میں، اس کی زندگی اور موت کا سوال آ گیا ہے اور وہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، اور یہ حرام چیزوں میں سے کچھ تھوڑا سا کھا لیتا ہے کہ زندگی بچ جائے، یا دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے خنزیر نہیں کھایا گولی مار دی جائے گی، وہ دل سے جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، دل سے یقین رکھتا ہے، عقیدہ ہے اس کا، لیکن دشمن گھیرے ہوئے ہیں، اگر اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے ایک پیس کھا لیا ہے، اضطرار ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بھوکا ہے، زندگی اب گئی کہ تب گئی، اس نے یہ حرام چیزیں کھا لی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہی فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو مجبور ہو گیا کسی آزمائش میں، غیر متجانف لِّإِثْمٍ، وہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک آیت کا ترجمہ اور سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کو مستقبل کی ضمانت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس ملک میں جسے کفار دار الحرب اور دار الکفر بنا دینا چاہتے ہیں، جسے ہندو راشٹر بنا دینا چاہتے ہیں،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بشارت دے رہا ہے، اب مسلمان اگر اپنے آپ کو اس آیت کے تقاضے پر باقی رکھ لے گئے تو اس ملک میں ان کا مستقبل محفوظ ہے۔ یہ آیت بشارت دے رہی، سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق کی ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 سردار بھیجے تھے، اور اللہ نے ان سے یہ کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیا کہا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب ساتھ ہوں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے صلاۃ قائم کیا، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دیا، وآمنتم برسلی، اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور ان کی عزت اور تکریم کرتے رہے، ان کے لائے ہوئے دین کی عزت اور تکریم کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہے، فقراء، مساکین، محتاجین، دینی اداروں پر خرچ کرتے رہے، مدارس پر خرچ کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ضرور بھی ضرور داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن یاد رکھو یہ واضح ہدایات اور احکام آ جانے کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل نے توڑ دیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا تو ہم نے انہیں ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ سود کھاتے تھے، تحریف کرتے تھے، پھر وہ دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہی بشارت ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہے، بدعقیدگی کا شکار نہیں ہوئے، شرک نہیں کیا، صلاۃ قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، اللہ اور اس کے رسولوں کی تکریم کرتے رہے، اس کے دین کی عزت افزائی کرتے رہے، اللہ کو قرض حسن دیتے رہے، تو اللہ اس روئے زمین میں تم کو غالب رکھے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اس ملک میں، جس ملک میں اس وقت فلسفہ چل رہا ہے 80 اور 20 کا، اللہ تعالیٰ 20 کو اس ملک میں سرخرو رکھے گا۔ 20 ہی کو تو کئی سو سال اس نے حکومت کا موقع دیا تھا، اور پھر وہ موقع دے گا اگر وہ مسلمان مضبوطی سے دین کو تھامے رہے تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں، مختصر جماعتیں ہیں جو اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن آپ اپنی حیثیت ثابت تو کرو، آپ یہ ثابت تو کرو کہ اللہ ہم آپ والے ہیں، ہم آپ کی جماعت ہیں، آپ کے دین کے ماننے والے ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں، یہ ثابت تو کرو۔ جس کو ہم چاہتے ہیں شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ آدمی اللہ سے لو لگائے، رجوع کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ اگر مسلمان دین پر عمل کرے تو اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں اگر مسلمانوں کو جینا ہے تو اپنے دین اور اپنی دعوت کے ساتھ جینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دین اور دعوت لگی ہوئی ہیں، دنیا کی کوئی قوم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں مسلمانوں کو محفوظ مستقبل عطا فرما دے، اس ملک میں 20 کو عزت و آبرو نصیب فرما دے، 20 کو 80 کے لیے نجات دہندہ بنا دے، 20 کو 80 کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، 20 کو 80 کے لیے قیامت کے دن سرخرو ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید اور ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو
توحید اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔